بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے عقائد کورس کا سبق نمبر 12 ہے۔ آج ہم ختم نبوت اور موجودہ دو فتنے قادیانیت اور شکیلیت کے متعلق پڑھیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیادی اور قطعی عقائد میں سے ہے۔ قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور اجماع امت سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ دین اسلام کی بنیاد، ایمان کا ستون اور امت کی شناخت ہے، پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں ہمیشہ ایسے فتنوں نے سر اٹھایا جنہوں نے مقدس عقیدے پر حملہ کیا، کبھی کھلے جھوٹے ہوئے دعووں کے ساتھ، کبھی شکوک و شبہات پیدا کر کے۔ دور حاضر میں دو بڑے فتنے ہیں: فتنہ شکیلیت یعنی ایمان کی بنیادوں کو کمزور کرنے اور دین کی قطعیات میں شک و شبہ پیدا کرنے کی سازش، اور فتنہ قادیانیت جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کو مسخ کر کے امت میں گمراہی پھیلا رہا ہے۔ ان دونوں فتنوں کا مقابلہ صرف علمی دلائل، دینی شعور اور ایمانی غیرت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اس وقت میں ہم ختم نبوت کے دلائل، اس کی اہمیت اور دونوں فتنوں کا تعارف و رد بیان کریں گے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم اس مقدس عقیدے کے محافظ بن سکیں۔ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اس بات سے ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار ہوتے ہیں۔ عہد نبوت سے لے کر یعنی نبوت کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات سے مسئلہ ثابت ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کم و بیش 210 احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ امت محمدیہ کا سب سے پہلا اجتماع اسی مسئلے پر منعقد ہوا۔ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خاتم النبیین میں تحریر فرماتے ہیں، اور سب سے پہلا اجماع جو اس امت میں منعقد ہوا وہ مسیلمہ کذاب کے قتل پر اجماع تھا، جس کا سبب صرف اس کا دعوی نبوت تھا۔ اس کی دیگر گھناؤنی حرکات کا علم صحابہ کرام کو اس کے قتل کے بعد ہوا، جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد قرنن بعد قرن مدعی نبوت کے کفر، ارتداد اور قتل پر بلا فصل اجماع رہا ہے، اور نبوت تشریعیہ یا غیر تشریعیہ کی کوئی تفصیل کبھی زیر بحث نہیں آئی ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسک الختام فی ختم النبوت سید الانام میں تحریر فرماتے ہیں، امت محمدیہ میں سب سے پہلا اجماع اسی مجلے پر ہوا کہ مدعی نبوت کو قتل کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے جنگیں لڑی گئی۔ ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف میدان یمامہ میں ہوئی۔ اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام اور تابعین کی تعداد 1200 تھی، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور گرا قدر اثاثہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری ساعت میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر دیا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے اور صاف ظاہر ہو گیا کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کی تکمیل ہو چکی تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ان دو آیتوں سے صاف ظاہر ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کی طرف ہو چکی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں۔ اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ نبی تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ چند آیات ذکر کی ہے۔ اب چند احادیث ہیں کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت اور آراستہ پیراستہ مکان بنایا ہو، محل بنایا ہو، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آتے اس مکان کو دیکھ کر تعجب کرتے اور کہتے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگا دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں انبیاء کرام علیہ السلام کا خاتم ہوں، یعنی سلسلہ ختم کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3532 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے کئی نام ہے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفروں کو مٹائیں گا، میں حاشر ہوں کہ لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوں گا، میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ایک روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت میں میری وفات کے بعد کچھ باقی نہیں رہیں گا سوائے خوشخبریوں کے۔ لوگوں نے عرض کیا خوشخبریاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے خواب۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2273 ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 4077 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم میری آخری امت ہو۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3682 میں ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 713 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ جو باتیں مجھے دی گئی ہے میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی مجھے جامع کلمات کے الفاظ کم ہے لیکن معانی زیادہ ہے۔ نمبر 2، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے پوری زمین پاک اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی۔ اور نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور نمبر 6، مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3455 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء علیہ السلام سنبھالتے تھے۔ جب بھی ایک نبی وفات پاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، لیکن میرے بعد تم نے کوئی نبی نہیں آئیں گا۔ تو یہ احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ اس طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے
کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاتفاق کفر ہے۔ ختم نبوت ایک قطعی عقیدہ ہے۔ جو شخص اس میں شک پیدا کرنے یا اس کا انکار کرنے کی کوشش کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ ختم نبوت اور قیاس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر عقل کی روشنی میں ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھا جائے تو بہت آسان ہے۔ حق تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو 4 صورتوں میں مبعوث فرمایا۔ نمبر 1، ایسی جگہ جہاں کوئی نبی پہلے نہ آیا ہو اور نہ کسی نبی کی تعلیم پہنچی ہو۔ نمبر 2، ایسی جگہ جہاں نبی تو آئے تھے مگر ان کی شریعت اور تعلیمات میں رد و بدل اور بگاڑ پیدا ہو گیا ہو، تو اس لیے دوسرے نبی کو بھیجا گیا تاکہ وہ اصلاح کرے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل نے شریعت موسوی میں جو تبدیلیاں کی ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اور نمبر 3، پچھلے نبی کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے نبی بھیجا گیا۔ اور نمبر 4، کسی نبی کی زندگی میں اس کی مدد اور معاونت کے لیے نبی بھیجا گیا۔ ان چاروں صورتوں کو سامنے رکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی صورت الحمدللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں پائی جاتی۔ پہلی صورت اس لیے منتفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکا ہے، اور دوسری صورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام پچھلی شریعتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور کسی بگاڑ کی گنجائش نہیں۔ تیسری صورت اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل گئی کتاب قرآن مجید بغیر کسی کمی بیشی کے آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور چوتھی صورت اس لیے ہے کہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا تھا تو وہ اسی وقت آیا تھا، لیکن جب اسی دور میں اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تو آج جب کہ اسلام غالب آ چکا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت اہم بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ خاتمیت 3 طرح کی ہوتی ہے: زمانی، مکانی اور رتبی۔ خاتمیت زمانی یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی زمانے میں کوئی نبی نہیں آئیں گا۔ خاتمیت مکانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ کائنات کے کسی بھی جگہ اب کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا۔ خاتمیت رتبی، آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی بلند شان اور مرتبے ہی پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اب ہماری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2219 میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی جب تک 30 بڑے جھوٹے پیدا نہ ہو، جو سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں 30 جھوٹے دعوے دار کا ذکر ہے، لیکن تاریخ میں نبوت کے بہت سے جھوٹے دعوے دار 30 سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو اس کا جواب محدث کبیر حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیا ہے کہ 30 سے مراد وہ بڑے جھوٹے ہیں جن کے فتنوں نے وسیع پیمانے پر اثر ڈالا ہے۔ باقی ایسے لوگ جو صرف معمولی شہرت پانے یا وقتی فتنہ برپا کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کریں، وہ حوض کے مینڈک کی طرح ہے، ان کی گونج وقتی اور محدود ہے۔ تو تاریخ میں متعدد لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جب اسلامی حکومت قائم تھی تو ان سب کو قتل کی سزا دی گئی، کیونکہ یہ دین کے بنیادی عقیدے یعنی ختم نبوت کے انکار کے مترادف ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ایک اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود عنسی یمن کا باشندہ تھا اور شعبہ بازی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا لقب ذوالحمار یعنی گدھے والا بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک سکھایا ہوا گدھا تھا۔ وہ جب اس گدھے سے کہتا کہ خدا کو سجدہ کرو تو سجدہ کرتا، بیٹھ جاؤ کہتا تو بیٹھ جاتا، کھڑے ہو جاؤ کہتا تو کھڑا ہو جاتا۔ اس شعبہ بازی کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بناتا اور کہتا کہ دیکھو، ایک بے زبان جانور بھی میری تابعداری کرتا ہے۔ اس ریب کاری سے وہ لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوا اور جلد ہی اس نے یمن میں فتنہ برپا کر دیا۔ اس کی موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی واقع ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانشین صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اور اسی طرح مسیلمہ بن حبیب الحنفی کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابتدا میں اس نے اپنے قبیلے بنو حنیفہ کو گمراہ کیا، پھر دوسرے علاقوں میں پیغام پھیلانے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی اور مسیلمہ کذاب مارا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور قرآن کریم کے حفاظ صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی۔ ہاں، یہ بات یقینی اور قطعی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، تاہم نزول کے بعد وہ اپنی سابقہ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اسی کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اپنی شریعت کا حکم کرنے والا یا کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی ہے۔ عیسیٰ تو آئیں گے، وہ نبی بھی رہیں گے، لیکن وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ شریعت محمدیہ پر ہی عمل کریں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق ہی، قرآن و حدیث کے مطابق ہی لوگوں کی تبلیغ کریں گے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نبوت ختم ہو جائیں گی؟ یہ سوچ غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت برقرار رہیں گی، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبعوث ہونے والے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ پہلے سے موجود نبی کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور اس وقت چونکہ شریعت محمدی ہی واجب الاتباع ہوں گی، اس لیے وہ اسی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس کو یوں سمجھے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم اگر امریکہ آئے تو وہ اپنے ملک کا وزیر اعظم رہتا ہے، مگر امریکہ میں اس کا کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا، اسے وہاں کی ملکی قوانین کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے باوجود نزول کے بعد شریعت محمدی کے پیروی کریں گے۔ اس مقدس و بنیادی عقیدے پر اکابرین امت نے 20 معرکۃ الآراء کتابیں تصنیف فرمائی ہے، اور بہت سے اکابر نے ختم نبوت کے متعلق کتابیں لکھی ہے یا بہت سے رسالے لکھے ہیں یا اپنے بیانات اور خطبات اور مضامین کے اندر ختم نبوت پر تعمیرات کیے ہیں۔ آج موجودہ ایک فتنہ قادیانیت ہے اور ایک شکیلیت ہے، اور بھی بہت سے نبی ہوئے، لیکن ہم ان کی تفصیلات میں اس لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم قادیانیت اور شکیلیت کے قریب کہتے ہیں کہ قادیانیت یہ وسیع پیمانے پر پھیل چکا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور کثیر نوجوان افراد کو، بھولے بھالے لوگوں کو اور یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اپنے جال کے اندر گھسیٹ رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے، اور یہ قادیانیت باطل تعویلات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ختم نبوت کے منکرین یعنی انکار کرنے والے قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کی صراحتوں سے بچنے کے لیے عجیب و غریب تعویلات کا سہارا لیتے ہیں اور قرآن و حدیث میں معنوی تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے آیت خاتم النبیین کی یہ باطل تفسیر پیش کی کہ آپ کی پیروی کمالات نبوت عطا کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ روحانی طور پر نبی تراش ہے، اور ایک وہی ہے جن کی مہارت نبوت مل سکتی ہے۔ یہ مفہوم نہ صرف عربی زبان و محاورے کے لحاظ سے غلط ہے، بلکہ اس سے گمان پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو نبی بنانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، حالانکہ قرآن کی روح سے نبوت اللہ تعالیٰ خاص عطیہ ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اس تفسیر کو تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ جتنے زیادہ نبی اس امت میں آئے اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ظاہر ہوگا، لیکن مرزا صاحب کے مطابق 1300 سال میں صحابہ، تابعین اور ائمہ سے کسی کو مقام نہ ملا، بس 14ویں صدی میں صرف مرزا ہی منتخب ہوئے۔ یہ بات نہایت مضحکہ خیز اور ہنسی انداز اور قرآن سنت کی تحریف ہے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی نے اپنے اشتہار ایک غلطی کا ازالے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ اس پر محمدی چہرے کا انعکاس ہو جائے، وہ بغیر مہر توڑے نبی کہلائیں گا، کیونکہ وہ محمد ہے اگرچہ ذلی طور پر ہو۔ یہ نظریہ ہندو عقیدہ تناسخ و حلول سے مشابہ ہے، جس کی قرآن و حدیث میں کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اگر کامل اتباع سے کوئی عین محمد بن سکتا ہے تو ابوبکر صدیق، عمر اور عثمان، علی یا دیگر صحابہ کو مقام کیوں نہیں ملا؟ وہ کہتا ہے ذلی بروزی نبی یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے تو آپ کا چہرہ انعکاس ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا سایہ یا آپ کی روح یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس بندے کے اندر حلول فرما جاتا ہے، جس کو ہندو عقیدے کے مطابق کہتے ہیں آگا گون، یعنی کسی آتما کا دوسرے آتما کے اندر حلول کر جانا۔ تو یہ اس طرح کی تعویلات کرتا ہے۔ تو یہ فتنہ یہ انگریزوں کے ٹائم پہ شروع ہوا۔ تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کون ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ 1839 میں قادیان پنجاب میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان مغل فارسی نسل تھا اور یہ سمرقند بخارا طرف سے آئے تھے، اور یہ برطانوی سامراج کا یعنی انگریز کا وفادار ایجنٹ تھا۔ اردو عربی کی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں اردو عربی کی تعلیم گھر میں حاصل کی اور سیالکوٹ میں نوکری کی۔ اس نے مختلف موقعوں پر مختلف دعوے کیے۔ اس نے 1877 میں مولویت کا دعویٰ کیا اور 1885 میں محدودیت یعنی مہدی ہونے کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ مسیح اور مسیح موعود اور مجدد ہونے کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد آخرکار اپنے آپ کو محمد و احمد قرار دیا اور تمام انبیاء سے افضل کہا۔ غلام احمد قادیانی نے برطانوی سامراج کی حمایت میں فتویٰ دیا تھا کہ اس نے ریاضہ کا جہاد ختم ہو چکا ہے، مسلمانوں کے لیے انگریز حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز نہیں، کیونکہ وہ خدا کے جانشین ہے۔ یہ فتویٰ براہ راست امت مسلمہ کی قوت توڑنے اور استعمار کو قوت دینے کے لیے دیا گیا تھا، کیونکہ قادیانی یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا اور اسے انگریزوں نے ہی نبی بنایا تھا۔ اس کے عقائد کا خلاصہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر خاتم ہونے کا انکار کرتا تھا، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتا، بلکہ آپ کے آگے نبوت کے سلسلے کو جاری رہنے کا وہ اقرار کرتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کو ایمان کا لازمی جز قرار دیتا۔ غیر قادیانی کو کافر کہنا، نبیوں اور صحابہ اکرام اور اہل بیت کی توہین کرنا، اپنے وحی و الہام کا دعویٰ کرنا۔ یہ قادیانی جھوٹا کافر ہے، جھوٹا نبی ہے، اور اس کے رد میں علماء کرام نے اپنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے اور اس سے کئی مناظرے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر اس قادیانی فرقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے قریب ایک فتنہ ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا۔ پہلے ہم پس منظر کو سمجھتے ہیں کہ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیوں کا ایک زندہ عنوان ہے، جو آخر زمانے میں ایک زبردست کراماتی شخصیت کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ باطل نظام کو درہم برہم کر کے ایسی عظیم اسلامی سلطنت قائم کریں گے جو پورے کرۂ ارض پر مشتمل ہوں گی۔ اس کی برکتوں اور فتوحات سے امت کو خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جائیں گی۔ اسی عظمت و تاثیر کی بنا پر مسلمانوں نے ہمیشہ ان کے ظہور کا شدت سے انتظار کیا، لیکن دوسری طرف بعض نادان اور اقتدار کے بھوکے افراد نے اس مقدس تصور کی آڑ میں دنیاوی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں جھوٹے لوگ مہدی بننے کا دعویٰ کرتے رہے، قادیانیت ہو یا محدودیت، بہائیت ہو یا تحریک دیندار، ہر فرقے کی بنیاد کسی نہ کسی جھوٹے دعوے محدودیت سے پڑی اور وہ پھر گمراہی کے دلدل میں دھنس کر ایک مستقل مذہب بن گئے۔ 8ویں صدی ہجری تک یہ جھوٹے دعوے زیادہ تر عرب ممالک میں ہوئے، پھر ان کا سلسلہ برصغیر میں شروع ہو گیا۔ 9ویں صدی ہجری میں سب سے پہلے سید محمد جونپوری نے المہدی کا علم لے کر اٹھے۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر کی حکومت تھی۔ قدرت نے انہیں پر اثر شخصیت اور شعرا بیان خطابت عطا کی تھی۔ ظاہری روحانیت اور آفاق کی تاثیر سے متاثر ہو کر بہت سے مسلمان ان کے پیروکار بن گئے اور اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔ لیکن چونکہ محمد جونپوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامات مہدی سے یکسر خالی تھے، اس لیے باشعور طبقہ ان سے متاثر نہ ہوا۔ وہ بس ایک فتنے کو جنم دے کر 1921 سن ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محمد جونپوری کے بعد ہندوستان میں محدودیت کا دعویٰ کرنے والا دوسرا شخص مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے ابتدا میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر سے آگے بڑھ کر مسیح موعود بننے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اتنی کثرت سے دعوے کیے کہ تاریخ میں شاید ہی کسی نے اتنے جھوٹے دعوے کیے ہو۔
اپنے پیشرو کی طرح مرزا قادیانی بھی بیان کردہ علامات مہدی سے خالی تھا، اگرچہ وہ زیادہ بڑے پیمانے پر دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ایسا فرقہ ضرور قائم کر گیا جسے یہود و نصارہ نے پروان چڑھایا، جو آج ایک اژدہا بن کر امت کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ مرزا قادیانی کے بعد کئی دہائیوں تک کسی نے ایسا دعویٰ نہ کیا، لیکن 20ویں صدی کے آخری عشرے میں جب عراق لہولہان ہوا تھا تو طالع ازمہ افراد نے فوراً محدودیت کا علم بلند کر دیا اور اپنی بیعت و خلافت کے دعوے دینے لگے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ مسلمانوں نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر 9/11 کا بھیانک واقعہ پیش آیا اور امریکہ نے مسلم ممالک پر بمباری شروع کر دی۔ امت کے لیے اپنا دفاع بھی مشکل ہو گیا۔ ایسے میں مہدی کی یاد پھر تازہ ہوئی اور اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ مقدس دعووں کا بہترین وقت سمجھا گیا کیونکہ مجروح جذبات کو اپیل کر کے مسلم عوام کو بآسانی دھوکہ دیا جا سکتا تھا۔ موقع پرستوں نے اس موقع کو ضائع نہ کیا اور محدودیت کا روپ بھر کر ہر طرف طوفان برپا کرنے لگے۔ آج ہند و پاک میں نقلی مہدیوں کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ اہل سنت کے بنسبت شیعہ حلقوں میں تعداد کثیر زیادہ ہے۔ وہاں ہر سال محدودیت کے کئی جھوٹے دعوے سامنے آتے ہیں۔ ایران کی جیلوں میں جھوٹے دعوے داروں کی تعداد 3500 سے کم نہیں۔ انہی نادان اور گمراہ لوگوں میں ایک شخص شکیل بن حنیف جو دہلی میں بیٹھ کر کئی سال سے اپنی بعثت کا اعلان کر رہا ہے۔ شکیل کا وطن عثمان پور، ضلع دربھنگہ، بہار ہے۔ اس نے نہایت غریب اور پسماندگانہ گھرانے میں آنکھ کھولی۔ شروع سے ہی وہ اقتصادی مسائل کا شکار رہا۔ کچھ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشی جدوجہد کے لیے دہلی چلا آیا، پھر تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گیا۔ چند سال جب کچھ مالی حالات بہتر ہوئی تو اس نے یا تو از خود یا کسی ماورائی اشارے پر لوگوں کی خفیہ ذہن سازی شروع کر دی۔ کچھ عرصہ یہ معاملہ چھپا رہا، لیکن رفتہ رفتہ یہ خبر تبلیغی جماعت کے ساتھیوں تک پہنچ گئی۔ ایک دن رات پوری طرح فاش ہو گیا۔ وہاں کے مسلمان سخت غیرت مند تھے۔ انہوں نے نہ صرف اس سے سخت باز پرست کی بلکہ اسے اپنے علاقے سے نکال گیا۔ دہلی کے مسلمانوں سے مایوس ہو کر اس نے اپنی توجہ مہاراشٹر اور آندھرا پردیش اور کرناٹک مرکوز کر رکھی ہے۔ ان ریاستوں میں غربت اور جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے ہم نوا ہیں۔ لوگ اب دہلی چھوڑ کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے ہیں۔ اب یہ پڑے گاؤں نامی علاقے میں ایک بڑی زمین پر ہم نواؤں کی بستی بسا چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص شکیل کو مہدی و مسیح مان کر وہاں آ جائے تو اسے رہائشی پلاٹ کے ساتھ بجلی پانی بھی مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ پسماندہ لوگ وہاں آباد ہو چکے ہیں۔ مقامی مسلمان شکیل اور اس کے ساتھیوں کو قادیانی سمجھتے ہیں اور ان سے جھڑپ بھی ہو چکی ہے، لیکن پولیس ہمیشہ شکیل کا ساتھ دیتی ہے۔ شکیل نے مہدی ہونے کا، بعد میں عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ ہمارے علاقے کے قریب میں اورنگ آباد کے پڑے گاؤں کے اندر بسا ہوا ہے۔ اب ہم مہدی کا تقابل پڑھتے ہیں۔ اپنے سبق نمبر 10 کے اندر ہم نے عیسیٰ اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی قیامت کی 10 بڑی علاماتوں کے ذیل میں ہم نے ان کے حالات کا پڑھا ہے۔ اب ہم چند نشانیاں ایسی ہیں جن کی روشنی میں شکیل کا فریب، شکیل کا دھوکہ پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور اس کے چہرے سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کی تفصیلات کا ہم خاکہ پیش کرتے ہیں کہ شکیل اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کیا کیا فرق ہے۔ پہلا فرق کہ امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے اور حسنی شاخ سے نسبت رکھتے ہوں گے۔ شکیل کا نسب ان تینوں نسبتوں سے کسی بھی طرح مربوط نہیں، کیونکہ وہ نہ سید ہے اور نہ حسن کی اولاد سے ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سلسلہ نسب ہے۔ جائے پیدائش کے امام مہدی مدینہ منورہ ہجرت گاہ نبوی میں پیدا ہوں گے۔ شکیل بھارت کا رہنے والا ہے۔ اس کی پیدائش ضلع دربھنگہ بہار میں ہوئی ہے۔ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوں گا کیونکہ حدیثوں میں یہی وارد ہے، جبکہ شکیل کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ امام مہدی کی ناک بلند اور ستوا، چہرہ روشن اور شخصیت نہایت حسین و پر اثر ہوں گی۔ شکیل کی ناک غیر ستوا، رنگت پکی اور عمومی شخصیت بے وقاحت ہے۔ ظہور سے پہلے بڑی نشانی یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل متعدد واقعات پیش ہوں گے۔ سونے کے خزانے، پہاڑ کا ظہور، 3 شہزادوں، امراء کی باہمی جنگ، نفس ذکیہ کی شہادت، ملک شام پر رومیوں عیسائیوں کی الغار، صفیانوں کی قتل و غارت گیری، منی میں حاجیوں کی خونریزی اور والی حجاز کی وفات وغیرہ۔ تو شکیل کے دعوے سے پہلے ان میں سے کوئی ایک علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔
مقام ظہور اور بیعت: امام مہدی کا ظہور بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگا۔ اہل مکہ کے بعد شام کے اولیاء اور عراق کے مجاہدین کے قافلے آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شکیل نے از خود دربھنگہ کا لکشمی نگر میں دعویٰ کیا۔ شام و عراق سے درکنار کہیں سے بیعت کا کوئی معتبر وفد بھی نہیں آیا۔ نتیجتاً وہ آج تک چند مفاد پرست افراد کے جھوٹے حلقے تک محدود ہے۔ یعنی امام مہدی کا ظہور جو ہوگا، جو ظاہر ہوں گے تو بیت اللہ میں ہوں گے، مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گا، اور اہل مکہ کے بعد شام کے اولیاء اور عراق کے مجاہدین ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ جو کیا ہے تو دربھنگہ میں اس کا ظہور ہوا اور دہلی کے لکشمی نگر میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور کہیں سے کوئی وفد نہیں آیا ہے۔ یہ ایک فرق ظاہر ہو گیا۔ ساتواں فرق ہے خصب بیدا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کرنے والا سفیانی کا پہلا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ بعد ازاں جب امام مہدی خود حملہ آور ہوں گے تو مادی و افرادی کمی کے باوجود دشمن کو بھاری شکست دیں گے۔ شکیل پر نہ کوئی لشکر چڑھا، نہ کوئی مخالف زمین پر دھسایا گیا۔ جنگ تدور و مظاہرہ یا مغالطے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، بارہا چیلنج کے باوجود روبرو نہیں آتا۔ آٹھواں فرق ہے امام مہدی ملک شام، روم، اٹلی اور قسطنطنیہ، استنبول تک فتوحات کے بعد دجال سے مقابلے کی تیاری دمشق کی جامع اموی میں کریں گے۔ شکیل نے ان میں سے کوئی ملک فتح نہیں کیا۔ دمشق تو کجا، بھارت کے ایک نواحی علاقے میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ نوواں فرق نزول مسیح اور زمانی ترتیب۔ امام مہدی کے ظہور کے لگ بھگ 6 برس بعد دجال نکلے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جامع اموی دمشق کے سفید مینار پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ شکیل کے دعووں کو طویل عرصہ گزر چکا ہے، نہ دجال نمودار ہوا اور نہ نزول مسیح کا واقعہ پیش آیا۔ یہود سے معرکہ اور عالمی غلبہ کا عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی معیت میں دجال اور یہود کی کمر توڑیں گے۔ اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائیں گا اور چند ہی مہینوں میں دنیا بھر پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ شکیل کے نزدیک نہ یہود سے قتال کا کوئی منصوبہ ہے، نہ وہ کسی حقیقی میدان میں اترا۔ دنیا تو کیا، وہ لکشمی نگر یا اپنے بتائے ہوئے پڑے گاؤں تک کو نہ فتح کر سکا۔ اور 11 فرق ہے کہ روایت کے مطابق امام مہدی 7 یا 9 برس مختلف اقوال میں اپنے عظیم مشن کو سمیٹ دیں گے۔ شکیل اپنے دعووں کو 15 برس کے بعد بھی موجود ہے، یعنی دعویٰ کرنے پر 15 برس کی حاضری ہے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی وعدہ اور کوئی علامت پوری نہیں کی ہے، بلکہ 2033 تک زندہ رہنے کی باتیں کرتا رہا، جبکہ اس کے دعوے میں کوئی علامت پوری نہیں ہوئی۔ یہ امام مہدی کی معتبر علامات کی روشنی میں شکیل کے دعووں کا مختصر واضح جائزہ تھا۔ اب قارئین کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ جو شخص ہر کسوٹی پر ناکام ثابت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک بھی علامت اس صادق نہ آئے، وہ کس طرح مہدی ہو سکتا ہے؟ معمولی فہم رکھنے والا قاری بھی، انسان بھی شکیل محض دیکھ لے کہ شکیل ایک فریبی ہے جو مہدی اور مسیح کا روپ ڈھا کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اس طرح شکیل نے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ہم مختصر پر چند چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاندان سے ہے، ان کی ولادت فلسطین میں ہوں گی۔ شکیل دربھنگہ بہار میں پیدا ہوا، اس کا بنی اسرائیل سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام اور شکیل کا فرق معلوم ہو گیا۔ دوسرا فرق ہے عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہے، جبکہ شکیل کا باپ موجود ہے، اس کا نام حنیف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شرک خواری کے دنوں میں اپنی قوم سے معجزانہ گفتگو کی، کیا شکیل ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ چوتھا فرق، عیسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح، خوبصورت، عروہ بن مسعود سے مشابہ اور سرخ و سفید تھے۔ شکیل کا منہ چھوٹا، رنگ پکا اور شکل و صورت معمولی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑیوں کو شفا دی، مٹی کی چڑیوں میں روح پھونکی اور بسا اوقات قبر کے مردے بھی زندہ کیے۔ کیا شکیل مسلمانوں کو ایسا کوئی معجزہ دکھا سکا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کے بعد جب دجال و یہود کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے تو ان کی سانس کی ہوا لگتے ہی مخالفین طرف کا گر پڑیں گے۔ شجر و حجر مکانات کی بنیادیں بھی یہود کو قتل کرنے کے لیے مجاہدین کو آواز دیں گی۔ شکیل بتائے کہ کیا ویسے کرشمہ دکھا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نزول کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے میں ہوگا۔ شکیل نے اب تک 2 یا 3 شادیاں کر لی ہے اور ان میں سے کوئی بھی حضرت شعیب کے قبیلے سے نہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کو فتح کر کے صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کا نام و نشان بھی مٹا دیں گے۔ شکیل کے دعووں پر مدت گزر چکی لیکن وہ آج تک لکشمی نگر یا پڑے گاؤں کو بھی فتح نہ کر سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا اور پھر انہی کی بددعا سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ شکیل بتائے کہ ان کا خروج کب ہوگا، یعنی یاجوج و ماجوج کب نکلیں گے اور کیا اس کی بددعا سے آج تک کوئی ہلاک ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دولت کی فراوانی ہوگی، قلوب خلوص و محبت سے پر ہوں گے اور صلاح و تقویٰ کی بنا پر لوگ سونے چاندی کے انبار پر دو رکعت نفل نماز پڑھنے کو ترجیح دیں گے، جبکہ شکیل کے عہد میں دولت کا کال پڑا ہوا ہے، دلوں میں نفاق عداوت بھری ہے، مال کی خاطر لوگ اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن ہوں گے۔ شکیل تو حجاز کے سفر پر ہی آمادہ نہیں، تو دفن کا کیا سوال ہے۔ ایسے فرادیوں کو مدینہ منورہ تو کجا مسلمانوں کے عام قبرستانوں میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ یہ ہمارا سبق بہت طویل ہو چکا ہے، تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو لیکن وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جس طرح کہ مرزا قادیانی یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ماننے والے جو ہے تو یہ سب کافر ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے یہ بالاتفاق کافر ہے۔ ہمیں قادیانی فرقے سے بچنا ہے، اور اسی طرح ہمارے علاقے میں قریب ہی اورنگ آباد تک ایک فتنہ پہنچ چکا ہے جس کا شکیلی کہتے ہیں، جو کبھی مہدی ہونے کا اور کبھی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں اس کے بھی تفصیلی دلائل کو پڑھا ہے، تو ہمیں ان سے بھی بچنا ہے اور ہم کو ان تفصیلی دلائل کے تحت اس کے فریب کے اندر نہیں آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، ختم نبوت کا محافظ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔